أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے بغیر مانگے ہمیں بہت ساری نعمتیں نصیب فرمائی ہیں. خدا متعال کی بے پناہ نعمتیں ایسی ہیں، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہم انہیں، جنہیں ہم نے مانگا بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں ہے کبھی ان کے بارے میں، اور خدا متعال کی ان نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں. وہ نعمتیں ہمیں ملتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا متعال چونکہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو اس نے ان تمام ضرورتوں کو پہلے سے ہی دیکھ لیا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری یہ ضرورتیں ہیں. اس نے تمام نعمتیں ہمیں فراہم کرتی ہیں. کچھ نعمتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ ان نعمتوں کو تو خاص کر تم لوگ شکر بجا لاؤ. اور اصول زندگی کا یہی ہے: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو. یعنی کیا مطلب ذکر کرو؟ یاد رکھو اس بات کو کہ ایک کنیکشن ہے تمہارا خدا کے ساتھ، ڈیپینڈنٹ ہو خدا کے اوپر. یہ جو ذکر ہے یہ صرف ورڈز نہیں ہے کہ جو زبان سے نکلنے، بلکہ یہ ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے ایک ریالٹی کا کہ آپ اور میں ایک خالق کی مخلوق ہیں. اس نے ہمیں کسی انٹینشن کے ساتھ، کسی پلان کے ساتھ خلق کیا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، اس بات کو یاد رکھو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. خدا ذکر کرے گا تو مطلب کیا ہے؟ بے پناہ قدرت رکھنے والا رحم اور محبت کے جذبے کے ساتھ ذکر کرنے لگے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت مت کرو. یہ زندگی کا اصول ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے. تو آپ اور میں زندگی میں ہمیشہ کوشش کیا کریں؟ وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو کم از کم تھوڑا بہت شمار کر لیا کریں، گن لیا کریں. اچھا، کیسے گنیں؟ ہماری لائف اتنی بزی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا. یہ آج کی دنیا کا جو ایک ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سیل فون کے اندر، کمیونیکیشن کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، ٹریولنگ کے دوران اتنا بزی ہو چکے ہیں کہ ان کو یہی سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ میں کون ہوں، میری ڈیسٹینی کیا ہے، میں کس طرف ٹریولنگ کر رہا ہوں. تو اس وقت پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے، لیکن بہرحال اللہ کے دین کے اندر ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے. تو مثال کے طور پر بہت آسان ایک ترکیب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
میرا خیال میں بہت ہی آسان ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں. تو انشاءاللہ پروردگار مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیسے خدا کا ذکر کریں اور کیسے خدا کا شکر بجا لائیں. ہم نے کئی مرتبہ اپنی عرائض کے اندر جو بھی تقاریر کی ہیں، مجالس پڑھی ہیں، بی بی کی تسبیح کا ذکر کیا ہے. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، یہ تسبیح پڑھنے کا عمل ہماری قوموں کے درمیان رائج ہے. بعض قوموں کے اندر تسبیح پر اتنی شدت نہیں ہے، تاکید نہیں ہے، لیکن بحمداللہ ہم جو کسی طرح سب کانٹیننٹ سے کنیکٹڈ ہیں، اب افریقہ کے بارے میں میرا یہی خیال ہے، وہاں پر ہمارے ہاں تسبیح پڑھنا ایک رسم کے طور پر شامل ہے. عبادت ہے اور ایک رسم بھی ہے، کلچر بنا ہوا ہے. اب صرف آپ کو مجھے کیا کرنا ہے، اس تسبیح کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، تھوڑا اس کے اندر میننگ کے اوپر غور کر لیں. تو مثال کے طور پر جب میں اور آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ کی ڈگنیٹی کو، اس کی ہم اپنے الفاظ میں کہیں گے سپیریارٹی کو، کہ وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے طاقتور ہے، اور اس کی سپیریارٹی کو کوئی چیلنج نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنا سپیریئر ہے. تو روایت میں ہے کہ یہ جو اللہ اکبر ہے، یہ دوسری کریشن کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے خدا کا، بلکہ اللہ اکبر ان یوصف، اللہ اتنا بزرگ ہے کہ اس کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ کمپیریزن میں یہ نہیں ہے کہ یہ بگ ہے اور یہ بگر ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ اتنا بزرگ ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. اللہ کی ڈگنیٹی کو سوچیں. کیسے ڈگنیٹی کو سوچیں؟ ہمیں کسی نے بتایا کہ بچے بھی دیکھتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک پوائنٹ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یونیورس کو سوچیں، پلانٹس کو سوچیں، گیلیکسیز کو سوچیں. یہ سب کچھ خدا کا سسٹم ہے. ہم کیا ہیں اس کے اندر؟ ان گیلیکسیز کے اور پلانٹس کے اور اسٹارز کے کمپیریزن میں ہمارا جو پلانٹ ہے، اٹس اے ڈاٹ ان دا اوشین، کچھ بھی نہیں ہے. اس ڈاٹ کے اوپر زمین خالی ہے، 7 بلین یہاں پہ رہ رہے ہیں، ابھی بھی بہت زمین خالی ہے. 7 بلین، اور ان 7 بلین کے اندر I am one of them only. یہ خدا کی مخلوق ہے. ہائیسٹ پیک جو دنیا کے اندر ہے، اللہ کی مخلوق وہاں پر ہے. باٹم کے اندر لوئسٹ پوائنٹ آف ارتھ جو ہمارے لیے ایسیسیبل ہے، اس میں بھی اللہ کی مخلوق ہے. میں بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے الحمدللہ، خدا کا شکر. تو کیا کرے انسان؟ آپ نے 33 ٹائمز کہنا ہے الحمدللہ. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کی کچھ نعمتوں کو کاؤنٹ کروں اپنے ذہن کے اندر. مثلا مجھے خدا متعال نے فیملی دی ہے جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. خدا متعال نے مجھے کچھ طاقتیں دی ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں اپنے جسم کو استعمال کر رہا ہوں، اور الحمدللہ سب سے بڑھ کر سوچ رہا ہوں، تھنکنگ. خدا متعال نے مجھے ڈیسیژن کرنے کی طاقت دی ہے. یہ سب چیزیں میرے اندر دی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. البتہ اگر خدا متعال نے کسی کو کسی صلاحیت سے محروم کیا ہے، مثلا وہ نہیں دیکھ سکتا، تو خدا نے اس کے اندر اور طاقتیں بڑھائی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں خدا متعال کرتا کہ کسی انسان کو ہر چیز سے محروم کر دے، نہیں ہوتا. خدا متعال فیاض ہے. تو شکر بجا لائیں اور الحمدللہ کہتے رہیں. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کہتے وقت سوچیں جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں، جتنی بھی شارٹ کمنگز ہیں، وہ میری طرف سے ہیں. خدا متعال پرفیکٹ ہے، اس نے میرے لیے پرفیکشن سوچی ہے. مجھے اس کام کو اچیو کرنا ہے کہ کیسے پرفیکٹ بنوں. تو یہ خدا کا نظام ہے، اس کے اندر نعمتیں بے پناہ ہیں. شکر بجا لائیں. شکر کرنے کا آسان طریقہ میں نے عرض کر دیا. بھائی تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ، ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہر واجب نماز کے بعد بھی اگر تسبیح پڑھ رہے ہیں تو 5 مرتبہ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں نا. یہ جو 5 مرتبہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس تسبیح پڑھنے میں الحمدللہ کہتے وقت
خداوند متعال کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر لیں. ایک ہی ساتھ کئی عبادتیں آپ کی انجام پا گئیں. آپ نے تسبیح بھی پڑھ لی، اور تسبیح کیا تسبیح ہے، تسبیح کا ثواب بیان کرتے ہیں 1000 رکعت سے زیادہ ہے. اور آپ نے اللہ کا شکر بھی بجا لی. آپ اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ پھر خود بخود اپنے اندر ایک اسپریچویلٹی بھی فیل کریں گے. ہم تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار ایک بیان کرتے ہیں، علیحدہ اسپیچز میں کر چکے ہیں، اب دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے. جس کسی کو موقع ملے وہ جا کے وہاں سوچ لے، دیکھ لے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں تو خود بخود ایک اسپریچویلٹی گین کریں گے آپ اپنے اندر. میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو انسان کی زندگی کے لیے خداوند متعال نے یہ بیان کیا، تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو گے، خداوند متعال اپنی نعمتوں کو بڑھاتا رہے گا. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ مثال کے طور پر خداوند متعال جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، غنی ہے، فیاض ہے، طاقتور ہے، قدیر ہے، اور میرے بارے میں علم بھی رکھتا ہے ہر چیز کا، تو یہ سختیاں کیوں دیتا ہے؟ ٹربلز کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ مومنوں کے ساتھ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں اور مومنوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو مجھے ایک واقعہ ابھی یاد آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ کی کوئی اور نبی ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ خداوند متعال کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ فلاں علاقے کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک لاش ہے، اس لاش کو دفناؤ، یہ ولی اللہ ہے. وہ جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور، وہ تشریف لے گئے، جا کے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ گویا ایک وال ہے، وہ کولیپس کر گئی ہے، وال گر گئی ہے. اور وہ جو وال گری ہے وہ ایک بندے کے اوپر گری ہے، آدھی اس کی باڈی وال کے نیچے اور آدھی باڈی وال کے باہر. اور جو باڈی اس کی ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج حالت میں دیکھا، انہوں نے ڈیمیج ہوئی ہے بری طریقے سے. نبی نے جب یہ دیکھا تو، اور اللہ نے کہا تھا کہ یہ ولی اللہ ہے، اپنے ماننے والوں کو جمع کیا کہ اٹھاتے ہیں ڈیڈ باڈی کو، پریپیئر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ فیونرل. جب وہ یہ کام کر رہے تھے تو ایک بہت بڑا اس علاقے کے اندر فیونرل پہلے سے تیار ہوا تھا، اور اس کے لیے سرمنیز ہو رہی تھیں، لوگ اس کے لیے آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور بہت بڑی گیدرنگ تھی. اور وہ کون تھا؟ وہ اس علاقے کا فاسق و فاجر ترین آدمی تھا، بہت گندا آدمی. اس کے لیے یہ اتنا کچھ ہو رہا تھا، اور یہ جو اللہ کا ولی تھا اس کا جنازہ اس طریقے سے پڑا تھا. تو وہ نبی جو تھے انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تیرا ولی اور اس کا جنازہ ایسے پڑا ہے، اور وہ فاسق و فاجر، اور اس کے جنازے میں اتنے لوگ آئے ہوئے، اتنی شان و شوکت. عجیب بات ہے، فلسفی اس دنیا کے اندر. اللہ نے کہا کہ یہ جو میرا ولی ہے اس نے دنیا میں کچھ غلطیاں کی تھیں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ جب یہ مرے اور میرے پاس آئے تو اس کے وجود پر کوئی غلطی نہ ہو، یہ پیوریفائیڈ ہو، اس کے اندر نورانیت ہو. تو جو غلطیاں اس نے کی تھیں اس غلطیوں کو میں نے چاہا سب ختم کر دوں یہیں پہ. اور وہ کیسے میں نے ختم کی؟ اس طریقے سے اس کو اس مشکل میں ڈال کر ساری سختیاں ختم کر دی اس کی. اب یہ اس دنیا کے اندر پیوریفائیڈ ہے، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے. اور وہ جو فاسق تھا اس نے اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کیے تھے، دشمن تھا اللہ کا، گناہ بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے، اور اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ اس کو آخرت میں کچھ اجر دے، اس نے اس دنیا کے لیے کیے تھے لیکن کام اچھے کیے تھے. تو خدا نے فرمایا کہ چونکہ اس نے کام اچھے کیے تھے تو میں نے یہ چاہا کہ یہیں پر اس کو ریوارڈ دے دوں، تاکہ اس دنیا کے لیے اس کا میرے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوگا. اور مین پوائنٹ کیا ہے؟ اس نے انٹینشن بھی نہیں کی کہ مجھے آخرت میں چاہیے. اگر یہ فاسق بھی انٹینشن یہ کرتا کہ مجھے آخرت میں ریوارڈ چاہیے تو خدا یہاں ختم نہیں کرتا اس کو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید الدنیا، ہر سد دنیا، جو دنیا کی اندر ہی ریوارڈ چاہے گا ہم دنیا کے اندر دیں گے.
اس کو اتنا دیں گے کہ آخرت میں ما لہ من خلاق، اس کے بعد وہاں پر اس کے لیے کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس نے دنیا مانگی تھی، دنیا کے لیے کچھ اچھے کام کیے تھے، اللہ نے دنیا دے دی، مرتے وقت تک بھی دے دی۔ وہ جو ولی اللہ تھا اس نے آخرت کے لیے کام کیے تھے، دنیا نہیں مانگی تھی، خدا متعال نے اس کو آخرت کے لیے اتنا اچھا نواز دیا کہ سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ایک فلسفی ہمارے سامنے کھول رہا ہے۔ وہ فلسفی کیا ہے؟ اسلام کو پورے نظام میں سمجھو، ایک پائی نکال کے نہیں سمجھ سکتے آپ اسلام کو۔ میں اس کو تھوڑا سا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب بھی آپ دنیا میں کسی سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سسٹم کو ایک ایک پیس میں علیحدہ سیپریٹ آپ چیک نہیں کر سکتے۔ آپ کو سسٹم کو سمجھنا ہے، پورے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو مثال کے طور پر آپ دنیا کا کوئی بھی سسٹم سوچ لیجئے، ایک ایروپلین سوچ لیجئے، ایک کار سوچ لیجئے، یا مثال کے طور پر لیپ ٹاپ سوچ لیجئے، آپ کیمرہ سوچ لیجئے، دنیا میں کوئی بھی چیز سوچ لیجئے، آپ اس کو علیحدہ علیحدہ پیسز نکالیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ایک احمقانہ مثلا کسی کی بات کسی نے تذکرہ کیا عقائد کے اندر، کہ ایک آدمی نے کہا خدا نے یہ کیوں کر دیا، خدا نے یہ کیوں کر دیا، خدا نے وہ کیوں کر دیا، یہ سیلاب کیوں لے آیا، یہ ارتھ کوئک کیوں آیا، یہ ٹورنیڈو کیوں آیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے بچے بیمار ہو گئے، اتنے لوگوں کو جب پیدا ہوئے بورن بائی برتھ وہ ان کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ تو عالم نے جواب میں کہا کہ تمہاری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم گاڑی کے اندر بیٹھ گئے ہو، کار کے اندر بیٹھ گئے ہو، اسٹیئرنگ ویل تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تم آبجیکشن کیا کر رہے ہو، یہ اسٹیئرنگ ویل راؤنڈ کیوں ہے، اسکوائر کیوں نہیں ہے، ریکٹینگل کیوں نہیں ہے، یہ ٹرائنگل کیوں نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کیوں ہے، یہ اتنا چھوٹا کیوں ہے، کیوں تم کیوں ہی آبجیکشنز کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ پورا سسٹم کیا ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس پورے سسٹم میں ہر پارٹ کو اس سسٹم کے ساتھ کنیکشن میں دیکھنا پڑے گا، ادروائز تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہے کیوں، یہ کر کیا رہا ہے یہاں پہ۔ تو مثال کے طور پر کوئی یہ کیا یہ تم نے 4 جو ٹائرز لگائے ہوئے ہیں، یہ 4 کیوں لگائے ہوئے ہیں، ایک بھی کافی ہے، تو بھائی پورا سسٹم ہے یہ، اس کے اندر 4 کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اسٹیئرنگ ویل ایک کیوں ہے، اس کو 5 ہونے چاہیے تھے، یہاں پہ ایک کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ایک ہوگا۔ البتہ یہ اتنی چھوٹی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک جوک لگے گی آپ کو، لیکن بعض اوقات ہم لوگ جو خدا پہ آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں یا خدا کے سسٹم پہ آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ سملرلی جوک ہوتے ہیں۔ اگر پورے سسٹم کو سمجھنے کی نہیں کوشش کریں گے تو پھر تو آپ آبجیکشن کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پورے سسٹم کو دیکھو، جب آپ پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو یہ جو اسلام جس کے میں اور آپ معتقد ہیں، اس میں صرف دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اور یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت میں ہے۔ کہیں پر بھی خداوند متعال نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا دنیا کو آباد کرو، تمہارا مقصد دنیا کو آباد کرنا ہے، نہیں، یہ خدا نے نہیں کہا۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا نے کہا تو اپنے وجود کو پرفیکشن کی طرف لے کر جاؤ، دنیا کو یوٹیلائز کرو۔ مولا امیر المومنین نے دنیا کے لیے بہت خوبصورت ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کریم نے ایک آیہ کریمہ فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ خدا نے متعال فرماتا ہے یہ جو خدا کا نظام ہے اس میں وہ مومنین سے خرید رہا ہے ان کے نفس کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو۔ تو جو خدا نے یہ کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، نفس کو خریدے گا، مومنین سے مال کو خریدے گا، اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا، آخرت دے گا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا بازار ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، اس کے اندر تم قیمت لگاؤ کہ تمہیں اپنی جان کے بدلے میں کیا چاہیے، تمہیں اپنے مال کے بدلے میں کیا چاہیے۔ تو مثلا میں اپنی جان دوں، اپنی زندگی لگاؤں، چونکہ یہ لائف تو میری ایک فلو میں کے اندر بہتی رہے گی، نیور بی اسٹاپڈ، یہ لائف کا ٹائم بہتر رہے گا، تو میں جو اپنی زندگی گزار رہا ہوں اس کے اگینسٹ مجھے کیا چاہیے۔
ایک گھر، ایک بزنس، پاپولیرٹی، فیم چند سالوں کے لیے، یہ اس کے اگینسٹ چاہیے. تو میں نے کیا کیا؟ اپنی جان بیچی، یہ لے لیا. امیر المومنین فرمانے سوچ سمجھ کے کام کرو، تم جو کچھ بیچ رہے ہو یہ بہت کاسٹلی ہے، بہت ایکسپینسو ہے، اس کو چھوٹی چیز پہ مت بیچو. امام کیوں کہہ رہے ہیں چھوٹی چیز پر؟ کیوں؟ چونکہ اگر میں نے اپنی جان کے بدلے میں یہ پورا پلانٹ لے لیا، ناٹ پاسبل. اگر میں لے لوں پورا پلانٹ میرا ہو جائے تو اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے، کتنے سال کے لیے؟ 40 years, 60, 70, 80, 100, that's it. اس کے بعد مجھے مرنا ہے. جب میں مرنا ہے تو اس کے بعد جو زندگی ہے وہ کتنے سال کی ہے؟ خالدین فیہا cannot be counted. تو وہاں میں نے کیا کیا؟ میں نے 100 years کے اگینسٹ جو لوز کیا وہ کیا تھا؟ Maybe hundreds of thousands of years of my life. تو امیر المومنین فرمائے تم سستا سودا نہیں کرنا. اپنی زندگی کو جو بہت ایکسپینسو ہے، اس کے اندر تمہاری نفخت فیہ من روحی، خدا کا امر بھی ہے، اس کے بدلے میں تم کیا لے لو؟ 100 years کی کوئی چیز لے لو، 50 years کی. یہ جو میں 100 اور 50 کہہ رہا ہوں یہ بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے انسان جو اپنی میٹیریل لائف سے زیادہ انجوائے کرتا ہے 25-30 ایئر سے زیادہ نہیں ہے. کچھ بھی کر لیتا ہے، اس سے زیادہ انجوائے نہیں کر پاتا. اس کے بعد تو پھر وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز ہی نہیں خبر ہوتی کیا ہوا میرے ساتھ، بچتا ہی نہیں پھر اس کے بعد پھر. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ سستا نہیں بیچو، اچھی قیمت لے کے اٹھو. اور اس کے بعد اچھی قیمت کے لیے کیا فرمایا؟ کہ یہ دنیا بازار ہے، یہاں تجارت ہو رہی ہے، تم اپنے نفس کو بیچنے آئے ہو، اچھی قیمت پہ بیچنا. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا بہت خوبصورت، فرمایا اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. اوہ، یعنی اگر اپنے نفس کے بدلے میں تم کچھ لینا چاہتے ہو، کم سے کم جو لونا، ایٹ لیسٹ جس کے اوپر تم ایگری کرنا سیل اور پرچیز میں، وہ کیا ہو؟ جنت سے کم نہیں لینا. کیا مطلب؟ جنت تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جنت اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے. تم جنت سے نیچے نہیں آنا. جنت سے نیچے آنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے 4 گھر لے لیے، ٹورانٹو میں میری فلاں بلڈنگ ہو گئی، مثلا کینیڈا میں میں نے یہ کام کر لیا، مثلا فلاں کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو گیا چند سال کے لیے، وہ بھی نہیں ہو رہا کوئی، لیکن اگر ہو گیا اس کے اوپر تم نے زندگی دے دی. امام فرمائے جنت سے نیچے نہیں آنا، جنت بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ لاجک ہے پروردگار عالم کی کہ تم اپنی زندگی کو استعمال کرو اور اس کے بدلے میں کوئی بہت اچھی چیز لو، اس طرف جاؤ، اور اس کے لیے تمہیں تھوڑا ٹف ٹائم اٹھانا پڑے گا. یہ خدا متعال کے اس پورے نظام کی لاجک ہے کہ تمہیں کچھ سختیاں اٹھانی پڑیں گی، کچھ رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا. جب تم اس کو فالو کرو گے تو پھر تمہیں خدا متعال وہ ریوارڈ نصیب کرے گا کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے جس کے تمہارا نفس خواہش کرے، آنکھوں کو دیکھ کے ٹھنڈک ملے. اور ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، جو خدا نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہے. میں اس میں ایک پوائنٹ کو اور اضافہ کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور ہے، اور میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میرے اوپر دنیا میں کوئی سختی آئے تو میں کیسے جج کروں کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے سختی آئی ہے یا خدا میرا ٹیسٹ لے رہا ہے مجھے اپ گریڈ کرنے کے لیے. یہ 2 علیحدہ کیٹیگریز ہیں یہاں پر یا نہیں ہیں؟ ہاں بالکل ہیں. بعض انسان پہ سختیاں آتی ہیں اپنی مسٹیک سے آتی ہیں، بعض انسان کے اوپر سختیاں آتی ہیں وہ خدا کے نظام کے اندر آتی ہیں ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، پاسبل ہے کہ سختی تو آئی تھی میری غلطی کی وجہ سے، لیکن میں نے بہیو اتنا اچھا کیا کہ خدا نے مجھے اپ گریڈ بھی کر دیا. یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں. تو میرا مین کوشچن اس وقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی میرے اوپر کوئی سختی آئی ہے، میرے اوپر کوئی پرابلم آئی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. دونوں کی ایک ایک مثال جلدی عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے پہلے کہ مثال کہوں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو فلاسفیکل ٹرمز ہیں ان کو بالکل نہ بولوں، جو ایسی کمپلیکیٹڈ ٹرمنالوجیز ہیں ان کو بالکل استعمال نہ کروں۔ تو بس ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بعض اوقات سوشل بیہیویئر، سوسائٹی کی وجہ سے انسان کو ایک مشکل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن سوسائٹی میں ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس مصیبت سے اس کو بھی گزرنا پڑے گا۔ خداوند متعال نے ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے جو بہت عجیب ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم اس ایگزام سے ڈرو، اس امتحان سے ہوشیار رہو جو صرف اس پر نہیں آئے گا جس نے ظلم کیا ہے، سب پہ آئے گا۔ تو کچھ ایگزامز ایسے ہیں جو صرف ان پر نہیں آتے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ آپ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہو تو سوسائٹی کی وجہ سے کچھ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، البتہ اس فیس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ نے اچھا بیہیو کیا تو آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، نہیں، ریوارڈ ملے گا آپ کو۔ اچھا، اس کی مثال میں جلدی سے عرض کروں، اپنے ٹاپک پہ واپس آؤں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، اس قوم سے کہا کہ بھائی تم اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، خدا نے تمہارے لیے اس کے اندر انعام رکھا ہے۔ نہیں داخل ہوئے، کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، نعوذ باللہ تعالی، ہم یہاں بیٹھے، ہم نہیں جا رہے۔ خدا متعال نے عذاب میں مبتلا کیا، یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک وہ ایک جگہ کے اوپر گھومتے رہے، 40 ایئرز، فار 40 ایئرز۔ وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت بتاتی کہ ایک صحرا تھا، ایک ڈیزرٹ تھا، اور وہاں پر اس صحرا کے اندر وہ لوگ چلتے تھے اور ایک جگہ پہ پہنچتے تھے، اور جب نائٹ ہوتی تھی، مارننگ کو دیکھتے تھے کہ they have not moved actually، وہیں پہ وہیں ہیں۔ 40 ایئرز تک ان کی کمیونٹی اس سائیکل کے اندر رہی ہے۔ البتہ ممکن ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، قرآن کریم کے بیان سمبولک ہوتے ہیں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیزرٹ تھا اور اب موو کر رہے تھے اور وہ جاتے تھے آگے اور کہیں نہیں پہنچ پاتے تھے، مارننگ کو دیکھتے تھے وہیں کھڑے ہیں، شاید یہ سمبولک ہو۔ سمبولک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ وہ کمیونٹی تھی جو اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر پا رہی تھی، اسٹرگل کر رہے تھے، ایفرٹس کر رہے تھے، لیکن کمیونٹی جن آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر پا رہی تھی۔ 40 سال تک پلاننگ کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، ایفرٹس کرتے رہے، could not achieve۔ کیوں اچیو نہیں کیا؟ اللہ کی نافرمانی کے اوپر بیس کر کے چل رہے تھے۔ تو یہ صحرا کی مثال شاید صرف سمبولک ایکسپریشن ہو اور اصل ایشو وہ ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سوشل، اس کے اندر یہ ڈیپتھ ہے یہاں پر۔ تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھی وہ اس قوم کے ساتھ تھی یا کہیں اور تھی؟ اسی قوم کے ساتھ تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ کچھ قوم کے مقدرات ایسے ہوتے ہیں، قوم کی ڈیسٹنی ایسی ہوتی ہے، پوری کمیونٹی کی اور پوری ایک نیشن کی، کہ جس میں ایک سیپریٹ انڈیویجول باہر نہیں آ سکتا، یعنی یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر چلنا پڑتا ہے۔ تو ان کی غلطیوں میں بھی انسان پھنستا ہے، بعض اوقات آتا ہے، اور لیکن اگر بیہیو اچھا کرے گا اور اس کو کاؤنٹر کرے گا تو ریوارڈ پائے گا، ظاہر ہے، جیسے کہ میں نے مثال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اگر میرے اوپر ایک سختی آئی ہے، اب مجھے نہیں پتہ یہ سختی میری غلطی سے آئی ہے، مثلاً کیسے؟ یہ جو خدا نے قرآن کریم میں فرمایا، ہم نے فلاں قوم پہ عذاب بھیجا۔ کیوں عذاب بھیجا؟ وہ یہ جرم کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کیا۔ کیوں عذاب کیا؟ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، انہوں نے خدا کے احکام کو اپنے ہاتھ سے چینج کر دیا، خدا کا ایک حکم تھا، یہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے، یہ مال و دولت کو جمع کرنے کے پیچھے چڑے گئے۔ خدا متعال نے ان کو چارج شیٹ ان کی پوری پریپیئر کیا قرآن کریم کے اندر، بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر بے عزتی لکھ دی ہے۔
ان کے اوپر حقارت لکھ دی ہے، یہ خدا کے سامنے کبھی اچھے نہیں بنیں گے. ہاں دنیا میں ممکن ہے چیمپئنز بن جائیں، خدا کے سامنے کوئی اسٹیٹس نہیں رہے گا. خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے. تو بعض اوقات انسان کے اوپر ایک سختی آتی ہے. کیوں سختی آئی ہے؟ غلط کام کیا ہے. وہ غلط کام ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، ایک انڈیویجول نے غلط کام کیا ہے، اور ایک قوم بھی ہو سکتی ہے. تو بہت واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا ایک چیز مجھے اور عجیب اچھی یاد آ گئی. ایک اور موقع پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بندے خدا تھا، ایک شہر کے اندر اس کو دفن کر رہے تھے. جب دفن کر رہے تھے تو وہاں سے ایک عارف گزرے، اللہ والے. انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک بندے کو دفن کر رہے ہیں، اور وہ عارف بیان کرتے ہیں بعد میں کہ جب وہ دفن ہو رہے تھے تو میں نے خود دیکھا کہ شیطان اس کی قبر میں جا رہے ہیں. شیطان اس کی قبر میں جا رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے اندر سے. یہ جو موت کے لمحات ہوتے ہیں، قبر، دفن، موت، ہم کچھ دیکھتے ہیں، مردہ کچھ اور دیکھتا ہے. مردہ کچھ اور دیکھتا ہے، مردہ برزخ دیکھتا ہے، ہم دنیا دیکھتے ہیں. چونکہ وہ مر رہا ہوتا ہے، مر چکا ہوتا ہے، مرنے سے کچھ دیر پہلے انسان کی وہ آئیز اوپن ہو جاتی ہیں جو آفٹر ورلڈ کو دیکھ سکتی ہیں، بیونڈ دیٹ ورلڈ، برزخ کو دیکھ سکتی ہیں. تو وہ جو عارف تھے ان کے اندر اسپریچول کیپیسٹی اتنی تھی، they could see کہ وہ جو برزخ میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، جو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، آپ بھی شاید نہ دیکھ پائیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بندہ دفن ہو رہا ہے یہ چلا رہا ہے کہ کوئی میری مدد کرے، اور نیچے شیطان جا رہے ہیں اس کی قبر کے اندر. انہوں نے لوگوں کا رک جاؤ، تھوڑا سا نزدیک آئے، کہا رکو، رک گئے. تو پوچھا کہ کون ہے یہ جوان، کون ہے یہ دفن؟ بتایا ایک جوان ہے. تو اب ان کے دل میں ہمدردی آئی کہ میں اس جوان کے لیے کچھ کروں تاکہ اس کو اس مصیبت سے باہر نکالوں. یہ جو بیچ میں آئے نا، یہ بھی اس جوان کی کوئی اچھے کام کا اثر ہوگا، میرا خیال ہے. تو وہ پوچھا کہ بھئی یہ جو دفن ہو رہا ہے اس کی ماں باپ ہیں یہاں پہ؟ کہا ہاں یہ اس کا باپ یہاں پر ہے. بلایا اس کو، کہا کہ دیکھو تم ماں اور باپ اپنی زبان سے یہ جملہ کہو کہ ہم اس سے خوش ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم خوش ہیں. کہا نہیں، اپنی زبان سے کہو کہ ہم اس سے راضی ہیں، ہمیں اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. دس از امپورٹنٹ، اپنی زبان سے کہو. اب مجھے نہیں معلوم ہم لوگ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ اپنے جو دنیا سے گئے ہوں ان کے لیے خدا سے اپنی زبان سے کہیں خدایا میں اپنے والد سے راضی ہوں، خدایا میں مثلا اپنے فلاں مرحوم سے راضی ہوں اگر دنیا سے گزر گئے. تو جب اس کا باپ کہنے لگا تو اس نے کہا کہ آغا میں اتنا خوش نہیں ہوں اس سے، میرے دل میں اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا بولو کیا مسئلہ؟ یہ کیسا لڑکا تھا؟ کہا یہ دیندار تھا، اچھا تھا، محنت کرتا تھا، لیکن میری انسلٹ بھی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا تمہاری انسلٹ کیوں کرتا تھا؟ کہا کہ میں اتنا زیادہ دیندار نہیں تھا، یہ زیادہ دیندار تھا. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ زیادہ پڑھا لکھا تھا، یہ زیادہ لٹریٹ تھا. مثلا ایکیڈیمکس اس کے زیادہ تھے، میرے کم تھے. تو کہنے لگے کہ میں جب اس کے سامنے کوئی بات کہتا تھا نا تو یہ مجھے بولتا تھا تمہیں کیا پتہ ہے، نہ تمہاری یونیورسٹی کی ایجوکیشن مجھ سے زیادہ ہے، نہ تمہاری ریلیجس ایجوکیشن مجھ سے زیادہ ہے، اور میں دیکھو سوسائٹی میں بھی موو اراؤنڈ کر رہا ہوں، تو تمہیں کیا پتہ، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا یہ بعد وقت مجھے ایسے کہتا تھا. جب یہ کہتا تھا نا تو میرا دل اندر سے کچل جاتا تھا، کرش ہو جاتا تھا کہ یہ میری انسلٹ کیوں کرتا ہے، لیکن یہ مانتا ہی نہیں تھا. تو ان آغا نے کہا کہ دیکھو میں تم کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے اس کو تفصیل سے بتایا کہ یہ اندر چل رہا ہے اس وقت، یہ بہت چیخ رہا ہے اس وقت، اور دیکھو شیطان اس کی قبر کے اوپر انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی تم لوگ بند کرو گے شیطان نیچے جائیں گے اور اس کو زندگی بھر وہاں پہ تنگ کریں گے. اب تم ایک بات بتاؤ، تم اپنے بچے کی آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہو یا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے. کہا دیکھو پھر اس سے راضی ہو جاؤ، معاف کر دو اسے. تو اس نے ریئلائز کیا کہ اگر میں معاف نہیں کروں گا تو یہ سختی آئے گی، وہ میرا بیٹا ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے کہا آقا میں نے معاف کیا الحمدللہ.
میرا اس سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آقا نے کہا دوبارہ دہراؤ اس بات کو کہ میں نے اس کو معاف کیا, مجھے دل میں اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے. اس نے کہا میں اس کو کہتا ہوں. تو آقا نے اس کو بتایا, کہنے لگا دیکھو پیسفل ہو گیا, شیطان بھی باہر چلا گیا ہے, اب نہیں جائے گا کوئی قبر میں. کئی لیسنز ہیں اس ایونٹ کے اندر, اس واقعے کے اندر کئی لیسنز ہیں اس اسٹوری کے اندر. ایک لیسن یہ ہے, یہ جو زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں اور کسی کا دل دکھاتے ہیں, یہ ختم نہیں ہوگا. یہ جو دل کے اوپر کسی کو ہم نے پریشانی میں ڈالا ہے اور وہ تھوڑا کرش ہوا ہے, یہ باقی رہے گا. مت کرو یہ کام. بعض اوقات ہم لوگ انٹینشنلی یہ کام کریں, بہت بڑا جرم ہے. بعض اوقات ان انٹینشنلی بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک آدمی کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں, میرے پاس ریسورسز ہیں, میں شو آف کرتا ہوں. وہ فیل کرتا ہے کہ وہ انفیریئر ہے, وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, کیونکہ اس آدمی کو دیکھو کیسے, کیا ہے اس کے پاس, کیا ملا مجھے. میں نے چند لوگوں کے سامنے اپنا شو آف کیا کہ میں یہ ہوں, اور ان بیچاروں نے فیل کیا اوہو ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو فیلنگ آئی ان کے دل کے اندر, آپ اکاؤنٹیبل ہو, آپ کو جواب دینا ہے اس کا. کل خدا پوچھے گا تم نے یہ کیا کیوں تھا, تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی. اگر میں نے تمہیں کوئی نعمت دی تھی اس لیے دی تھی کہ تم لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کو کرش کرو, ان کو پریشانی میں ڈالو, ڈسٹریس میں ڈالو. تو جو انسان کچھ کام کرتا ہے اس سے مصیبتیں آتی ہیں. ہاں یہ مثال دے دی میں نے آپ کی خدمت میں, اور ایسی پتہ نہیں کتنی مثالیں ہمارے پاس. اگر میں ایسی روایتیں جمع کرنا شروع کروں, ایزیلی آئی کین ٹیل یو ہنڈریڈز آف ٹریڈیشنز مل جائیں گی جس میں اس کانسیپٹ اور تھیم کے اوپر کام کیا گیا ہے. جو کرو گے وہ تم کو اٹھانا پڑے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں, ہماری زندگی میں اکثر یہی ہوتا ہے. اب کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے خدا کسی کو کسی اسٹیٹس پہ لے جانا چاہتا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل ایک واقعے کے ساتھ عرض کروں گا, یہ بھی ایک واقعہ عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج سے تقریباً 30 سال پہلے, شاید 30 سال سے بھی زیادہ, ہمارے مدرسے میں ایک استاد آئے درس دینے کے لیے, more than 30 years. ان کا نام تھا آیت اللہ احمدی میانجی. آیت اللہ احمدی میانجی. بہت پاکیزہ انسان تھے, بہت پاکیزہ. یعنی جب وہ آئے مدرسے کے اندر, میں نے شاید ان کو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا, بس جیسے ہی دیکھ رہے تھے ہم لوگ, پورا مدرسہ ان کے ٹرانس میں تھا کہ نہیں, ہی از سم تھنگ ایلس. اور وہ آئے, انہوں نے بہت ہی سمپل بیٹھے ایک جگہ کے اوپر اور ایک درس دیا, اور بالکل جیسے بات کر رہے ہوں. تو انہوں نے جب درس دینے لگے تو کہا کہ قرآن کریم مجھے دے دیجئے. قرآن کریم دیا, انہوں نے قرآن کریم کو کھولا, ایک آیت کریمہ دیکھی, اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا, اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا درس دیا, پھر اس میں ایک واقعہ سنایا. یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب میری میموری بھی اتنی شارپ نہیں ہے کہ میں نے ورڈ بائی ورڈ اس کو باقی رکھا ہو, تو ممکن ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا ہو مجھ سے, لیکن تھیم یہی تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا, وہ اسپریچول گائیڈ تھے, ان کے ریگولر اسٹوڈنٹس تھے, بلکہ مشہور جملہ تھا, وہ ایک جگہ پہ درس اخلاق دیتے تھے, تو اس درس اخلاق کے اندر مرجع تقلید بھی آ کے بیٹھتے تھے. وہ ایسے لوگ تھے جن کی تقلید ہو رہی تھی, وہ ان کے درس میں اخلاق میں آ کے بیٹھتے تھے. تو ان کے یہ اسپریچول گائیڈ تھے اور ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آغا میری زندگی میں بہت مشکلات ہیں, اور ایک ٹربل ختم نہیں ہوتی, دوسری پرابلم شروع ہو جاتی ہے, اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو انہوں نے بتایا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. کہنے لگا کہ میں ابھی کچھ دن تھے, میری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی, پھر میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی, پھر میں پتہ نہیں کسی جگہ کے اوپر میری انکم تھی, وہ انکم ختم ہو گئی, مجھے لون لینا پڑ گیا, میں لون میں پھنس گیا, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ میں نے ایگزامپلز میں دے رہا ہوں, شاید اس نے کچھ اور کہا ہو, میرے ذہن سے نکل گیا, 30 ایئرس پہلے کی بات ہے.
اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ انہوں نے وہ بتائیں تھیں یا نہیں بتائیں تھیں، یہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی سختی میں ہے اور ایک سختی ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی. تو استاد نے ادھر یہ کہا کہ میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ بندہ گناہ کی وجہ سے سختی میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بندہ اچھا ہے. اب وہ تو ان کے استاد تھے، اسپریچول گائیڈ تھے. اسپریچول گائیڈ کیمسٹری اور میتھمیٹکس سے زیادہ ہوتا ہے. جو اسپریچول گائیڈ ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو کور کیے ہوئے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مسٹیک، مکروہ، یہ حرام، یہ سب کام کر رہے ہیں آپ. تو موسٹلی اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. جو آیت اللہ خمینی، امام خمینی کے جو اسپریچول گائیڈ تھے دو تھے، آیت اللہ شاہ آبادی اور آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی. یہ دونوں عجیب لوگ تھے، یہ بہت عجیب لوگ تھے. امام خمینی اپنی زندگی میں آخر تک ان کو کہتے تھے ہمارے استاد، اور آیت اللہ شاہ آبادی کو کہتے تھے ہمارے کامل استاد، ہمارے کامل استاد. تو یہ لوگ اسپریچول گائیڈ بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے اسپریچول گائیڈ قم میں تھے، اور آیت اللہ شاہ آبادی تہران میں رہتے تھے. تو یہ جو قم والے اسپریچول گائیڈ تھے، ان کا ایک واقعہ ہے. تو اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس گئے صبح ہی صبح، مثلا لیکچرز وغیرہ جو شروع ہوتے ہیں، فرض کریں 7 in the morning شروع ہوتے ہیں، تو 7 بجے سے پہلے اس کے پاس پہنچ گیا. وہ حیران، اس نے کہا استاد تشریف لائیں، یہ ہے وہ ہے. تو کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اتنی صبح آ گئے یہاں پر؟ تو ایسے تو نہیں آتے ہر اسٹوڈنٹ کے پاس. تو بعد میں پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ آج صبح میں نماز شب پڑھ رہا تھا نا، تو میرے دل سے استاد کے لیے ایسی عجیب طریقے سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ انہوں نے میرے لیے یہ کیا یہ کیا، یہ اس کا شکریہ کہنے آئے تھے ابھی. تو یہ لوگ اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو استاد احمدی میان جی کہنے لگے کہ میں نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کو دیکھا اور میں نے فیل کیا کہ نہیں، گناہوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے اس مشکل میں پھنسا ہو. تو انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم یہ جو ذکر کر رہے ہو آج کل، یہ ذکر کیا کیا کرتے ہو؟ اب یہ میرے خیال میں ہر ذکر کا کوئی اثر ہوتا ہوگا، یہ جو اسپریچول گائیڈ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ استاد جو آپ دعائیں کہتے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں، جو آپ ذکر کہتے ہیں میں وہ ذکر کرتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ جو تم نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہو وہ کیا مانگتے ہو؟ ہر نماز کے بعد انسان ایک دعا مانگتا ہے مثلا. تو اس نے بتایا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، یہ دعا مانگتا ہوں. پھر اس کے اندر اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا میں دعا مانگتا ہوں خدایا مجھے مولا امیر المومنین کے اصحاب میں قرار فرما. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میرے جملے میں ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، کہ بھئی یہ تم یہ دعا مانگ رہے ہو، اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ زندگی میں کوئی سختی نہ آئے؟ تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ امیر المومنین کے اصحاب میں سے، جو امیر المومنین کے اصحاب تھے وہ میثم تمار تھے، جو امیر المومنین کے اصحاب تھے وہ ابو ذر غفاری تھے، وہ جو امیر المومنین کے اصحاب تھے وہ سلیمان فارسی تھے. یہ کیا زندگیاں آسانی سے گزار رہے تھے؟ خود امیر المومنین زندگی آسانی سے گزار رہے تھے کیا؟ ذرا امیر المومنین کے مصائب تو دیکھو جو زندگی میں گزرے ہیں، اصحاب امیر المومنین کے مصائب تو دیکھو. اچھا یہ جو مشکلات آئیں ان کے اوپر کسی غلطی کی وجہ سے آئیں؟ نہیں، نعوذ باللہ تعالی. کیوں آئیں؟ انہوں نے اللہ سے ایک مقام طلب کیا ہے. جس مقام کو انہوں نے طلب کیا تھا اس میں یہ سختیاں آنی ہی آنی تھیں. کیوں؟ دنیا اور آخرت کا ایک کنیکشن ہے. اس آخرت کے اندر اگر کوئی مقام چاہیے، اس دنیا کے اندر بھی اگر کوئی اسپریچول اسٹیٹس چاہیے، کچھ ٹیسٹ ہوں گے، کچھ ایگزامز ہوں گے. ایک آدمی کیا مجھے پی ایچ ڈی مل جائے، مجھے کوئی تھیسس نہ لکھنا پڑے، مجھے کوئی بک اسٹڈی نہ کرنی پڑے، مجھے پی ایچ ڈی مل جائے، پاسبل نہیں ہے. وہ تو پھر کوئی جعلی پی ایچ ڈی مل سکتی ہے، لیکن اگر تم کو اوریجنل کوئی پی ایچ ڈی چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، تمہیں تھیسس لکھنا پڑے گا، تمہیں ریسرچ ورک کرنا پڑے گا. تو اگر مجھے اللہ سے کوئی اسپریچول اسٹیٹس چاہیے، میں مانگ رہا ہوں خدا سے، ایگزام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ 100% آنا ہے، ڈیپینڈنگ اپون کہ مانگا کیا ہے. اور جتنی بڑی چیز مانگو گے امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. بس یہاں پہ یہ کلاسیفیکیشن کنفرم ہے کہ کچھ امتحان، کچھ سختیاں ہمارے گناہوں سے آتی ہیں. دعا کمیل کے اندر دیکھیے خدا متعال کے سامنے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی، خدا میرے ایسے گناہ بخش دے، وہ گناہ بخش دے، وہ گناہ بخش دے. البتہ عامل ہم جیسوں کو سکھانے کے لیے یہ سب بخش دے
یہ گناہوں کے اثر ہوتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ سختیاں انسان کے اوپر آتی ہیں بڑے مقام کی وجہ سے، بڑا مقام مانگا ہے اس نے، اب جو بڑا مقام مانگا ہے تو سختی تو آنی ہے۔ مولا امیر المومنین کے اصحاب میں جانا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اب تو سب کچھ ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، خدایا ہمیں وقت کے امام کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ الحمدللہ، الہی امین۔ اگر یہ دعا مانگ رہے ہیں، سختی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں خدایا سختی کیوں آ گئی؟ کوئی ایک چیز لے لو، یا یہ کہو کہ مجھے سختی نہیں اٹھانی ہے، کوئی سختی نہیں چاہیے، یا یہ کہو کہ مجھے یہ رتبہ نہیں چاہیے، اس کو کسی قیمت پر ہی اٹھانا ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے لیے پروسیجر کیا رکھنا چاہیے، رولز کیا رکھنے چاہیے اپنے ذہن کے اندر؟ اگر وہ آئے جو میرے گناہ کی وجہ سے ہے، نشانی کیا ہوتی ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اور اگر یہ آئے جو میں نے کوئی اسٹیٹس مانگا ہے تو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک قانون ہمیں بنانا ہوگا۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو ہم عرض کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی سختیوں کو اس طرح ڈیل کریں جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم ڈیل کریں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اور وہ پیناڈول کھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں صحت یاب ہو گیا، یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اچھی طرح ڈیل کرنا پڑے گا۔ اسی خاطر ہم نے ٹاپک لیا ہے کہ آج کا زمانہ ذرا سختیوں کا زمانہ ہے اور لوگوں کے سامنے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو ان کو یہ پتا ہو کہ بھائی اس پریشانی کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے اسلامک پرسپیکٹو کے اندر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا اسلام کی تعلیمات میں سے، وہ یہ کہ اگر کوئی بڑا مقام مانگتا ہے تو بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کسی نے بڑا مقام مانگا ہے اللہ سے تو اسے بڑے امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور اسی خاطر خداوند متعال ہر دعا ہماری قبول بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے تو شاید ہم پر ایسے امتحان آ جائیں گے جن کو ہم برداشت بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو سوچ سمجھ کے مانگنا چاہیے۔ وہ بھی دیکھ دیکھ کے دیتا ہے لیکن آزماتا ضرور ہے۔ اب تصور کیجئے گا اگر کوئی زندگی میں یہ دعا مانگے کہ میں مولا امیر المومنین کے اصحاب میں قرار پاؤں، سختیاں وہ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں امیر المومنین کا مددگار بن جاؤں، میرے ذریعے سے امیر المومنین کی نصرت ہو، اس کے امتحان کہاں جائیں گے پھر؟ اس کے امتحان بہت بلند ہوں گے۔ اچھا، اگر کوئی زندگی میں اپنی بچپن سے، چائلڈہڈ سے اللہ سے دعا ہی یہی مانگے کہ خدایا مجھے حسین کی نصرت کی سعادت دے دے، کوئی بچپن سے یہی مانگے کہ اللہ مجھے حسین کی نصرت کی سعادت دے دے، بھائی بڑے ہو کر کوئی سمجھ لیتا ہے، وہ مانگتا ہے تو چلو سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بچپن سے مانگ رہا ہے، کیوں بچپن سے مانگ رہا ہے؟ کیونکہ بچپنے سے حسین کو دیکھا تھا، اپنے نانا کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے، نانا ان کو گود میں اٹھا کے چلتے تھے، نانا اللہ کے رسول تھے، اور حبیب بچپن سے دیکھتے تھے کہ حسین کا مقام کیا ہے، عمر میں کم و بیش نزدیک۔ تو حبیب کے دل میں یہ آرزو آتی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں حسین کی مدد کروں۔ خدا نے حبیب کی مخلصانہ دعا قبول کر لی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کے آوان و انصار میں شامل کر لیے گئے۔ اب حضرت حبیب ابن مظاہر پوری زندگی انتظار کر رہے ہیں، میں حسین کی نصرت کیسے کروں۔
تقوی میں آگے بڑھ رہے ہیں، علم میں آگے بڑھ رہے ہیں، اہل بیت کے حکم کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ موقع نصیب نہیں ہو کے دے رہا۔ اب سید الشہداء تو مدینے کے اندر رہتے ہیں اور حبیب کوفہ میں رہتے ہیں، اور حبیب بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں گویا بار بار آ رہا ہے کہ خدایا تو نے میری بچپن کی دعا تو قبول کر لی، موقع نہیں دیتا مجھے کیسے موقع ملے کہ میں حسین کا ساتھ دوں۔ اب امام حسین کربلا پہنچ گئے، امام حسین کربلا پہنچ گئے، لشکر پہ لشکر آئے چلے جا رہے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی مظلومیت دیکھ رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک دشمن کا لشکر آ رہا ہے، لیکن میرے بھائی کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ بس ایک موقع کے اوپر گویا وہ بہن پریشان ہو کر اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھیا اتنے دشمن تمہارے آ گئے ہیں، تم بھی تو اپنے دوستوں کو بلاؤ، تم بھی تو اپنے چاہنے والوں کو بلاؤ، تمہارے چاہنے والے ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے۔ سید الشہداء کس کو خط لکھتے؟ اتنی مشکل کا وقت ہے، کس کو بلائے؟ خاندان کریم ہے، کریم خاندان کسی کو مشکل کے لیے ساتھ نہیں رکھتا ہے۔ یہ کریم خاندان ایسا تھا کہ جو مشکل دیکھتے تھے تو جو ساتھ تھے ان کو بھی کہتے تھے چلے جاؤ مت آؤ یہاں پر۔ لیکن سید الشہداء کو پتا ہے کہ میرا ایک عاشق ایسا ہے جس کی دعا کو خدا نے قبول کیا ہوا ہے۔ سید الشہداء نے اسی عاشق کے نام ایک خط لکھا، اور عجیب و غریب خط لکھا، عظیم الشان خط لکھا، اور انسانوں کی قسمتوں کو بدلنے والا خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ اے فقیہ کوفہ کے فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، اللہ اکبر، امام معصوم کسی کو یہ لقب دے دیں، اللہ اکبر، امام معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جس نے دین کے اندر مہارت حاصل کر لی ہے۔ گویا حبیب کو خط ملا، اور روایات مختلف ہیں، بیان کے انداز مختلف ہیں، ہم بزرگوں سے بہت روایات سنتے رہتے ہیں، علماء کے انداز کو دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر اس انداز کو میں اختیار کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو گویا حبیب کو خط ملا تو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اس میں لکھا تھا کہ حبیب اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو فوراً پہنچو۔ گویا حبیب کو وہ دلی مراد مل گئی جس کو بچپن سے ڈھونڈ رہے تھے۔ کہا یہ وقت آ گیا، اور ایک طرف سے خوش تھے کہ حسین نے مجھے یاد کیا، دوسری طرف سے غمگین تھے کہ میرے مولا کے اوپر کیسے یہ وقت آیا۔ بس حبیب تیار ہوئے۔ عزیز و بیانات تو بہت مختلف انداز کے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جو قدر قابل اعتماد ہیں، جن کے اوپر ہم اعتماد کر سکیں گے بزرگوں کے بیان کو دیکھتے ہوئے۔ تو مثلا بیان کرتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں خط آیا، زوجہ نے بھی دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کے پاس خط ہے، گویا جو خط لایا تھا وہ بھی سامنے ہی ہے، اور اب حبیب ابن مظاہر سے کہیں ان کی زوجہ نے اسی کے سامنے پوچھ لیا کہ اے حبیب ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا کہ اب میرا خیال میں حبیب نے حضرت حبیب ابن مظاہر نے گویا تقیہ کرنا چاہا ہوگا، کہا کہ میں اس کے اوپر فیصلہ کروں گا۔ لیکن جب انہوں نے جملہ کہا ان کی زوجہ کو بہت برا لگا کہ میرا شوہر اور نواز رسول کے بلانے پر کہہ رہا ہے کہ میں غور کروں گا۔ بس کچھ دیر تو برداشت کیا، اور اس کے بعد برداشت نہ ہوا۔ حبیب سے کہا اے حبیب تم نے آج جو کام کیا یہ تم نے پوری زندگی کبھی نہیں کیا تھا۔ جب بھی حسین تمہیں کچھ کہتے تو تم فوراً کرتے تھے، لیکن آج تم نے یہ کام کیسے کیا؟ میں کہوں گا مومنہ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو اور اپنی اولاد کو نصرت امام وقت کے لیے بھیجے اور کہے کہ نصرت کرنی ہے۔ حبیب نے دلاسا دیا کہ میں نے صرف اس وجہ سے جواب دیا، ورنہ حبیب کا دل تو امام حسین کے لیے دھڑکتا ہے، بچپن سے ان کے لیے جان دینے کی آرزو میں زندہ ہے۔ بس ایک موقع کے اوپر سوچا کہ میں کوفہ سے روانہ کیسے ہوں، ہر طرف عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر والے
ہیں اور وہ ہر طرف پابندیاں لگائے بیٹھے تھے، حبیب نے گویا اپنے ایک غلام کو سواری دے کر باہر بھیجا اور کہا کہ تم چلے جاؤ اور میں تمہیں بعد میں ملوں گا تاکہ ہم لوگ کربلا کی سمجھا سکیں۔ عزیز و بیانات میں ترک کروں گا اور بس مصائب کے دو جملوں کی طرف لے کر آؤں گا کہ سید الشہداء کی محضر میں حبیب ابن مظاہر پہنچنے لگے۔ جب حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کی خدمت میں بصد مشکل پہنچے تو سید الشہداء استقبال کے لیے آگے بڑھے، سید الشہداء استقبال کے لیے آگے بڑھے، حبیب امام کے پاس پہنچے، گویا قدموں میں گرے اور رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ کہا مولا آپ کی مظلومیت پہ گریا ہے۔ ابھی حبیب اس مظلومیت پہ رو رہے تھے کہ اندر سے سلام کی پیغام آنے لگے۔ بی بی زینب نے سلام کہلوایا کہ میرے بھائی کی نصرت کرنے والے پر ہمارا سلام۔ حبیب نے گویا خاک اڑانا شروع کر دی، ارے حسین کے اوپر غربت کا یہ وقت آ گیا، میرا جیسا اکیلا آدمی آ رہا ہے تو بیویاں سلام کہہ رہی ہیں، ارے حبیب آج تو وہ دن نہیں ہے اور عاشور میں عصر سے پہلے آپ شہید ہو جائیں گے، اور یہ سب دیکھنے کے لیے خدا نے امام سجاد کو رکھا ہے جو جلتے خیمے دیکھیں گے، اسارتوں کو دیکھیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہے، پاک پروردگار تجھے حضرت حبیب ابن مظاہر کی خلوص کا واسطہ، ان کی محبت، اہل بیت کا واسطہ خدایا ہمیں اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، ان کی سچی محبت، ان کی پرخلوص عقیدت اور اس عقیدت میں جان ساری کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری غلطیاں، ہماری تقصیرات، ہماری خطا، ہمارے گناہوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں خدایا سید الشہداء کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تاکہ انشاءاللہ ہم اور ہمارے مرحومین اہل بیت اطہار کی جوار رحمت میں جگہ زندگی گزاریں، اس دنیا کے اندر نصرت کریں اور اس دنیا کے اندر ان کی جوار رحمت نصیب فرما، امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ مشاہدت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اطرتہ الطاہرین وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔